سریہ بن حارثہ کے بعد حالات ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے جنگ کل نہ ہو آج ہو۔ کفار جو تھے وہ انتہائی غضبناک ہو رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اب مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ غزوہ احد کے لیے بہت سی وجوہات تھی۔ سب سے پہلی وجہ تو یہی تھی کہ غزوہ بدر کا انتقام لینا تھا، کہ غزوہ بدر میں کفار کے 70 بڑے سردار قتل کیے جا چکے تھے اور 70 سردار ہی جو تھے وہ قیدی بن گئے تھے۔ قیدی بننے کی ذلت بھی کوئی تھوڑی تو نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ جو سریہ زید بن حارثہ میں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہم جائیں کبھی ہمیں ہمارے گھر آ کے مار چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر کی فوری وجہ جو تھی وہ سریہ نخلہ بنی تھی۔ سریہ نخلہ جو تھا یہ علاقہ، نخلہ کا علاقہ جو تھا یہ مکے کے قریب تھا، تو تب بھی نے یہی تکلیف ہوئی تھی کہ مسلمان ہمارے گھر میں آ کے ہمیں مار چاہتے ہیں، ہمارے بندے قتل کر دیتے ہیں، ہمارا مال لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اب انہیں تکلیف یہ تھی کہ ہم جہاں بھی چلے جائیں مسلمان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو اب جب یہ وہاں سے واپس آئے، یہ والا قافلہ تو نہ جا سکا کیونکہ اس قافلے کے مال پر تو مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، 1,00,000 درہم، اور سارے جو کفار تھے یہ بھاگ کے واپس مکہ آئے۔ اب انہوں نے جنگ کی فوری تیاری شروع کر دی۔ ویسے تو جنگ کی تیاری انہوں نے غزوہ بدر کے بعد سے ہی شروع کر دی تھی، اور سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہا تھا اس قافلے کا نفع انہوں نے کسی کو نہیں دیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اس قافلے کو جو جتنا نفع ہے یہ سارے کا سارا مسلمانوں سے انتقام کے لیے جو جنگ کی جائے گی اس کی تیاری کے لیے استعمال ہوگا۔ اس قافلے میں 1,000 اونٹ تھے، 50,000 دینار کا سونا تھا، 50,000 دینار مالیت کا سامان تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا جو نفع تھا وہ سارے کا سارا جنگ کی تیاری کے لیے رکھ لیا، اور اب اس سے اسلحہ خریدا جانے لگا، جنگ کی تیاری شروع کر دی گئی، اور یہ غزوہ بدر کے اگلے دن سے ہی یہ تیاری شروع ہو گئی تھی۔ دوسری بات، غزوہ سویق میں ابو سفیان جو تھا یہ کچھ بھی نہ کر سکا تھا، حالانکہ اس نے نظر مانی ہوئی تھی، اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں محمد سے جنگ نہ کر لوں گا میں جنابت کے باعث اپنا سر نہ دوں گا۔ وہ اس نے اپنی قسم تو پوری کر لی لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ ہوا، اور مسلمان جو تھے وہ اپنا رعب برابر بڑھا رہے تھے۔ اور خاص طور پہ یہ جو سریہ زید بن حارثہ تھا اس نے تو آپ یوں سمجھ لیجئے آگ پر تیل ڈال دیا۔ کفار نے سوچا کہ اب ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ انہوں نے سال پورا ہوتے ہی ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں 3,000 لوگ تھے۔ ویسے بھی انہوں نے فوجی بھرتی شروع کر دی تھی۔ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہے وہ ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جائے۔ تو یہ صرف مکے کے لوگ نہیں تھے بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، اور 3,000 کا لشکر شوال میں مسلمانوں سے جنگ کے لیے مکہ سے نکل کھڑا ہوا۔ قریش نے اس دفعہ ایک کام اور بھی کیا۔ انہوں نے سوچا ہم اپنی عورتیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ ہمیں وہاں پہ جوش دلائیں۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ سواری کے لیے 3,000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، 700 زرہیں تھیں۔ دوبارہ سن لیجئے، 3,000 کا لشکر ہے،
3000 اونٹ ہیں، 200 گھوڑے اور 700 زرہیں بھی سامان جنگ میں شامل تھی۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ خالد بن ولید ان کے ساتھ تھے، اکرمہ بن ابو جہل بھی جو تھے، ابو جہل کا بیٹا، اس کو بھی اہم ذمہ داری سونپی گئی، اور یہ لشکر جو ہے یہ مدینے کی طرف چل پڑا۔ ادھر سے حضرت عباس جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، یہ مکے میں تھے، یہ ان تمام حالات کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ تمام حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ بھیجے۔ ایک سوار کو بھیجا جس نے صرف 3 دنوں میں مکہ اور مدینہ کا درمیانی فاصلہ طے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری واقعات اور حالات کی رپورٹ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ آپ کو جو ہی خبر ملی آپ مدینہ واپس آئے، اور مدینہ میں آ کر آپ نے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ نے مدینے کے لوگوں کو اس لشکر کے بارے میں بتایا، اور مدینے کے لوگ بھی جو تھے وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ اس تیاری کے 2-3 پہلو زیادہ واضح تھے۔ بہت سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ بہت سے صحابہ جو تھے انہوں نے مدینہ آنے والے راستے جو تھے ان کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگ گئی کہ اچانک حملہ نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی کہ وہ حالات پر نظر رکھیں، اور جو ہی کوئی اطلاع ملے وہ آپ کو پہنچائیں۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ مدینے میں ایمرجنسی کا اعلان ہو چکا، اور اب مدینے کے لوگ بھی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاعات کے پیش نظر مجلس شورا بلائی، اور مجلس شورا کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہ جو 3000 کا لشکر ہے اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، کفار کی تعداد جو تھی وہ کافی زیادہ تھی، تو اس لیے مجلس شورا میں فیصلہ یہ ہوا، بلکہ آپ نے بھی انہیں اپنی رائے بتائی کہ ہمیں مدینے میں رہ کے لڑائی کرنی چاہیے۔ وہ لشکر جو ہے اگر مدینے پہ حملہ کرے گا تو ہم مدینے کے گلی کوچوں میں اس کا مقابلہ کریں گے، عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں سے ان پر پتھر برسائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی ایک خواب بھی بتائی۔ آپ نے بتایا کہ مجھے خواب میں نظر آیا ہے کہ کچھ گائیاں ذبح کی گئی ہیں، اور مجھے یہ بھی نظر آیا ہے کہ میری تلوار میں تھوڑی سی شکستگی ہے۔ آپ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ کچھ صحابہ شہید ہو جائیں گے، اور تلوار کی شکستگی کی آپ نے تعبیر یہ کی کہ میرے گھرانے سے بھی کوئی شہادت کا درجہ حاصل کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے دی۔ عبداللہ بن ابی بھی جو تھا چونکہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ بھی اس مجلس میں شریک تھا، اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر ہی مقابلہ کیا جائے، لیکن اس کی رائے کوئی یہ خلوص کی بنا پہ نہیں تھی، بلکہ اس کی رائے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور میں نیک بھی بن جاؤں، کیونکہ اگر کھلے میدان میں لڑائی ہوتی تو جنگ کرنی پڑتی۔ تو اس کی یہ رائے جو تھی وہ اس کی خباثت پر مبنی تھی۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پیش کی، اپنی خواب بھی بتائی،
لیکن کچھ ایسے صحابہ جو کہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، وہ پرجوش بھی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم مدینے کے اندر رہ کے لڑتے ہیں تو دشمن اسے ہماری کمزوری سمجھے گا، ہم تو بڑی دیر سے منتظر تھے کہ ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو، آج اللہ نے یہ موقع دے دیا ہے تو ہم پیچھے کیوں رہیں اور ہم دشمن کو کیوں یہ پیغام دیں کہ ہم اسے ڈر گئے ہیں۔ یہ لوگ جو مدینے سے باہر جا کے لڑنے کا مطالبہ کر رہے تھے بڑے پرجوش تھے اور ان کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی۔ ان میں سب سے اہم حضرت حمزہ تھے۔ حضرت حمزہ بدر کی جنگ میں بھی شامل رہ چکے تھے اور اب بھی حضرت حمزہ کا اصرار تھا کہ جنگ باہر جا کے لڑی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کثرت اور جوش کی بنا پر اپنی رائے چھوڑ دی، ان کی رائے قبول کر لی۔ فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر جا کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اب جی ادھر سے کفار کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے اور وہ آ کے احد کے میدان میں ٹھہر گیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، یہ جمعہ کا دن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر خبریں مل رہی تھی۔ بات طے تو ہو گئی تھی کہ ہم باہر ہی نکل کر مقابلہ کریں گے۔ صحابہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی رائے قبول کر لی، آپ اپنی رائے پر عمل کر لیجئے، ہم نے اچھا نہیں کیا جو ہم نے آپ پر دباؤ ڈالا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ٹھیک ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی فیصلے پر قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا اور جمعے میں آپ نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی، صبر و ثبات کی تلقین کی اور انہیں جہاد میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ صحابہ جو تھے وہ پہلے ہی تیار تھے، لہٰذا اب تیاری جو تھی وہ پہلے سے بڑھ گئی۔ جمعے کی نماز کے بعد صحابہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ آپ نے جمعے میں ہی ان کو دعوت دی تھی، تو گرد و پیش سے صحابہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ عصر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے آپ کو مل کر لباس پہنایا، آپ کو امامہ باندھا، آپ نے 2 زرہیں پہنی، ایک نیچے اور ایک اوپر، اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے احد کے میدان میں۔ احد کا میدان جو ہے یہ مدینے سے 4 میل باہر ہے، 4 میل باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات احد اور مدینے کے درمیان گزاری۔ صبح کے وقت آپ چلے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی صف بندی شروع کی۔ عین اس وقت عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کا منافقانہ کردار سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ 300 جوان تھے۔ اس وقت کفار کی فوج بھی بالکل سامنے تھی، یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کفار کو دکھا کر میدان جنگ سے جانے کا ارادہ کر لیا اور مسلمانوں سے کہا کہ تم نے میری رائے تسلیم نہیں کی تو میں میدان جنگ سے جا رہا ہوں۔ اس کی رائے یہ تھی
کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑائی کی جائے، لیکن یہ بات درست نہیں تھی۔ اصل میں عبداللہ بن ابی جو تھا وہ مسلمانوں کے حوصلے توڑنا چاہتا تھا، دل میں نفاق تھا، دل میں حسد تھا، دل میں بغض تھا، تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے کفار کو دکھایا کہ میں تمہاری خاطر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ کفار کے حوصلے بلند ہوئے، مسلمانوں کے اس نے حوصلے توڑنے کی سازش کی، اور اس کے دل میں یہ تمنا جو تھی وہ جنم لے رہی تھی کہ اس طرح مسلمان شکست کھا جائیں گے اور شاید میری سرداری پھر بحال ہو جائے، شاید میری سرداری پھر بحال ہو جائے۔ تو لہٰذا اس وقت اس نے ایک دشمن کا، بلکہ بدترین دشمن کا کردار ادا کیا۔ زبان سے تو اس کا کہنا یہی تھا کہ تم نے چونکہ میرا مشورہ قبول نہیں کیا، تم مدینے سے باہر لڑائی کے لیے آئے ہو، تو میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ حالانکہ اگر یہی وجہ تھی تو یہ مدینے سے نکلا کیوں تھا؟ جس وقت مدینے سے نکلے ہیں تو اس وقت ہی اس کو وہیں رک جانا چاہیے تھا۔ اصل اس کے ذہن میں وہی خباثت تھی کہ شاید اس طرح مسلمانوں کو شکست ہو جائے، کفار جیت جائیں اور میری بادشاہی مجھے واپس مل جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے خود مددگار ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب مسلمان جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 700 رہ گئی ہے، کفار کی تعداد 3000 ہے۔ اندازہ کر لیجئے، غزوہ بدر سے بھی زیادہ مشکل حالات ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار کی 1000 تھی۔ کفار مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، لیکن اب مسلمان کفار سے 1/4 حصے سے بھی کم تھے۔ ان کی تعداد 3000 ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 700۔ اور عین موقع پر مسلمانوں کو زخم لگانے والا کون ہے؟ عبداللہ بن ابی۔ یہ وہی آدمی ہے جس نے بنو قینقاع کے معاملے میں بھی اپنا پورا منافقانہ پارٹ اٹا کیا تھا۔ اب بھی اس کا نفاق جو تھا اور کفر جو تھا اور اس کا حسد تھا سب کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی صف بندی کی۔ آپ نے اپنی فوج کے 3 حصے کیے۔ جو عام جھنڈا تھا وہ مصعب بن عمیر کو دیا۔ جنگ بدر میں بھی یہی مسلمانوں کے علم بردار تھے۔ اوس کا جو تھا لشکر علیحدہ رکھا اور خزرج کا لشکر علیحدہ رکھا۔ آپ نے یہ فوج کے 3 حصے کر دیے۔ اس کے علاوہ اپنی جو تھے بہترین جو طاقتور صحابہ تھے انہیں صف میں سب سے آگے رکھا۔ میدان جنگ میں آپ کفار کے بعد پہنچے تھے، لیکن آپ نے اپنے لیے جو جگہ منتخب کی تھی وہ جنگی لحاظ سے بہترین تھی۔ آپ کے دائیں طرف پہاڑ تھا، آپ کے پیچھے بھی پہاڑ تھا۔ احد پہاڑ کو اگر دیکھیں نا تو یہ گولائی لیے ہوئے ہے اور ایک پیالے کی طرح نیچے جگہ ہے جس میں سامنے کفار کا لشکر تھا، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، اور یہ پہاڑ جو ہے وہ گولائی لیے ہوئے ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کے دائیں طرف بھی پہاڑ تھا، اس طرف سے بھی کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی پشت پر بھی پہاڑ تھا، آپ کے سامنے کفار کا لشکر تھا، ایک بائیں طرف تھی جہاں سے حملہ ہونے کا امکان تھا، وہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کو بعد میں جبل رومات کا نام دے دیا گیا۔ اس پہاڑی کی طرف سے امکان ہو سکتا تھا کہ دشمن حملہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر 50 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی۔ یہ سب تیر انداز تھے۔ عبداللہ بن جبیر کو ان کا امیر مقرر کیا اور ان کو بڑی سخت ہدایات دیں کہ مسلمانوں کو چاہے پرندے بھی اچک کر لے جائیں، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں آنا۔
اور اسی طرح اگر تم دیکھو کہ مسلمان جو ہیں اپنے دشمن کو شکست دے چکے ہیں تو تب بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، یعنی یا فتح ہو یا شکست ہو، دونوں طرح کے حالات میں تم نے اپنی اس جگہ پہ قائم رہنا ہے۔ اور اس حد تک آپ نے سختی کی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے بھی ہمیں اچک کر لے کے جا رہے ہیں تو تب بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، ہماری مدد کے لیے تم نے نہیں آنا، اور اگر ہم دشمن کو شکست دے لے تو تب بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ ان سخت ہدایات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگا تھی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے امکان ہو سکتا تھا دشمن کے حملے کا۔ اب جی جو ہے ادھر سے کفار کی طرف بھی چلتے ہیں۔ دونوں لشکر جو ہیں آمنے سامنے صف آرا ہیں۔ کفار نے ایک بڑی چال بازی شروع کی۔ ابو سفیان نے انصار کو پیغام بھیجا، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، تم مسلمانوں کے درمیان مہاجرین کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہماری لڑائی مکے کے لوگوں سے، ہمارا تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ خیر جی، انصار نے ان کی اس چال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور چال چلی۔ ابو عامر راہب جو تھا، یہ جاہلیت میں اوس کا سردار تھا، اس کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ مذہبی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حریف تھا، یہ ایک بہت بڑا راہب تھا، لوگ دینی معاملات میں اس سے مشورے لیتے تھے اور اس کی بڑی عزت تھی۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اوس کا سردار بھی تھا۔ تو یہ شخص جو تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے سامنے آیا اور اس نے لوگوں کو پکار کر کہا کہ اے اوس کے لوگوں، میں تمہارا سردار ہوں، تم جنگ کے لیے کیوں آئے ہو؟ وہ ان کو جنگ سے روکنا چاہتا تھا، لیکن یہاں بھی ناکامی ہی ہوئی۔ انصار کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھے، لہٰذا ان کی یہ جو چالیں ہیں یہ ناکام ہو گئی۔ اب جنگ کا آغاز جو ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ اب یوں سمجھیے بالکل جنگ تیار ہے، ابھی ایک لمحہ ہوتا ہے، دوسرا لمحہ گزرتا ہے تو جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم اگلی دفعہ یہ سارا کچھ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔